لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام حج لیے ایک بار پھر حاضر ہے. یقیناً پچھلے سلسلوں میں کئی احکام ہم سیکھنے میں کامیاب ہوئے اور الحمدللہ عز و جل کئی اسلامی بھائیوں کے اس طرح کے پیغامات بھی ملتے ہیں کہ ہم نے پہلے حج تو کیا ہے لیکن جب سے یہ سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو اپنے کیے ہوئے حج پر غور کرنا شروع کر دیا ہے کہ آیا وہ جو حج ہم نے کیا تھا تو اس میں ہم سے کون کون سی اغلاط ہو چکی ہوں گی. تو واقعی میں احکام سیکھ کر جو کام کیا جاتا ہے وہ اچھا بھی ہوتا ہے، انسان کے لیے مفید بھی ہوتا ہے اور اس کی برکتیں بھی پانے میں ہم کامیاب ہو جاتے ہیں. تو سلسلہ احکام حج اس کو ہم الحمدللہ سیکھ بھی رہے ہیں اور آج کے سلسلے میں کیا کیا ہوگا چلے کچھ سن لیجئے کہ جس طرح پچھلے سلسلے میں ہم نے واجبات میں سے کچھ واجبات کے بارے میں احکام سیکھے تھے کہ اگر واجب ترک ہو جائے تو اس پر کیا دم ہوگا یا کیا صدقہ دینا ہوگا یا اس کا کیا حکم ہوگا، تو وہ ہم نے مفتی صاحب سے سیکھا تھا. آج جو واجبات رہ گئے ہیں ان میں سے انشاءاللہ عز و جل مزید کچھ واجبات کے بارے میں بھی ہم مفتی صاحب سے سیکھیں گے اور ایک الحمدللہ بہت ہی پیارا مدنی گلدستہ بنایا گیا ہے جو حج کی سنتوں سے متعلق ہے. تو جو انشاءاللہ عز و جل حج پر جا رہے ہیں تو حج کی جو سنتیں ہیں انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق بھی علم آج ہم سیکھیں گے. ہماری عادت ہے بلکہ ہمیں امیر اہل سنت نے یہ ذہن دیا ہے کہ کوئی بھی سلسلہ کریں اس سے پہلے کچھ نہ کچھ اچھی نیتیں کر لیا کریں، کیونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیت المومن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ہی ثواب بڑھتا چلا جائے گا. یاد رکھے کہ بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا. تو نیت کر لیجئے اللہ کی رضا کے لیے اول تاخر سلسلے میں شریک رہیں گے اور انشاءاللہ عز و جل جو مدنی پھول یہاں بیان ہوں گے، جو احکام بیان ہوں گے، اس کو انشاءاللہ عز و جل کوئی ڈائری بھی لے لیجئے اور قلم بھی لے لیجئے، اس میں نوٹ کرنا شروع کر دیجئے. اگر آپ اس کو انشاءاللہ ہیڈنگ وائز لکھیں گے اپنے پاس تو اگر حج پہ جا رہے ہیں، بالفرض اللہ نہ کرے بلاوا نہیں آیا، ابھی تک آپ حج پر نہیں جانے کا کوئی سبب بن رہا، تو یہ لکھا ہوا ہوگا تو جب حج کا سفر نصیب ہوگا تو بہت ساری چیزیں جو ہیں انشاءاللہ ریکال ہو جائیں گی، یعنی میموری ریکال جسے کہتے ہیں وہ ہو جائے گی. اسے ایک مرتبہ دیکھیں گے تو دیکھ کر انشاءاللہ عز و جل دوبارہ حج کی یادیں بھی تازہ ہوں گی اور بہت کچھ سیکھنے کو بھی انشاءاللہ مل جائے گا. تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے سلسلے میں شامل رہیں گے. آئیے درود پاک کی ایک فضیلت اور وہ بھی بڑی ہی پیاری کتاب اصلاح امت میں دعوت اسلامی کا کردار، بڑی ہی پیاری کتاب ہے یہ. انشاءاللہ عز و جل پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے کہ دعوت اسلامی کا کیا کردار ہے اس امت کی اصلاح میں. اس کے انشاءاللہ عز و جل صفحہ نمبر 2 سے درود شریف کی فضیلت بیان کرتا ہوں. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بخشش نشان ہے. اللہ عز و جل کی خاطر آپس میں محبت رکھنے والے جب باہم ملیں اور مصافحہ کریں اور نبی
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حقیقت میں جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے۔ ایک بڑی پیاری روایت حضرت سیدنا علی بن موفق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، میں نے حج کی سعادت حاصل کی، کعبہ مشرفہ کا طواف کیا، حجر اسود کا بوسہ لیا، 2 رکعت نماز طواف پڑھی اور کعبہ شریف کی دیوار کے ساتھ بیٹھ کر رونے لگا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، یا اللہ عز و جل، میں نے تیرے پاک گھر کے گرد نہ جانے کتنے ہی چکر لگائے مگر میں نہیں جانتا کہ قبول ہوئے یا نہیں۔ پھر مجھ پر غنودگی طاری ہو گئی، میں نے ایک غیبی آواز سنی، اے علی بن موفق، ہم نے تیری بات سن لی، کیا تو اپنے گھر میں صرف اسی کو نہیں بلاتا جس سے تو محبت کرتا ہے؟ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ بلاتے ہیں اسی کو جس کی بگڑی یہ بناتے ہیں، کمر باندھنا دیدار طیبہ کو کھلنا ہے قسمت کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ واقعی میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ یہ قسمت والے ہی بلائے جاتے ہیں۔ اربوں مسلمان دنیا کے اندر موجود ہیں، آپ غور تو کیجئے کہ ان میں سے 20 لاکھ 25 لاکھ یا 30 لاکھ جو بھی فگر ہے، صرف اتنوں کو ہی اذن ملتا ہے، 0.2 سمتھنگ فگر ہے۔ اگر غور کریں کہ اگر ہم اس مبارک سفر پر جا رہے ہیں تو کس قدر خوش نصیب ہیں کہ اربوں میں سے ہمیں چن لیا گیا اور ہمیں سفر حج نصیب ہو رہا ہے۔ تو اس سفر کو کیسا ہونا چاہیے، اس سفر میں ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے، اور جانے والے عازمین حج کو اپنا کردار کیسا رکھنا چاہیے۔ واقعی میں میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، جس طرح کے واقعات ہم کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ لوگ اپنے ساز و سامان اپنے رفیقوں کے لیے عام کر دیا کرتے تھے، یعنی ان کو بھی اس کی اجازت دیتے تھے کہ آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا حج کا سفر اور ہمیں اس چیز کی ضرورت اور پھر اس ضرورت کے وقت ہم کسی کی مدد کر دیں تو کیا ہی بات ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اس پیارے سفر میں یقیناً کچھ مشکلات بھی آتی ہیں، کچھ پریشانیاں بھی آتی ہیں، اور بندہ جو ہے بعض اوقات ان مشکلات اور پریشانیوں میں گرفتار ہو کر شکوہ و شکایت میں پڑ جاتا ہے، اور پھر یہ نہیں جانتا کہ اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر کس کے بارے میں کیا ہے۔ سنیے، حضرت سیدنا ابو محمد رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اللہ رحمان کے بھروسے پر 3 مسلمان بغیر زاد راہ حج کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران سفر انہوں نے عیسائیوں کی ایک بستی میں قیام کیا۔ ان میں سے ایک کی نظر ایک خوبصورت نصرانی کرسچن عورت پر پڑی تو اس پر اس کا دل آ گیا۔ وہ عاشق ہیلے بہانے سے اس بستی میں رک گیا اور دونوں حاجی آگے روانہ ہو گئے۔ اب اس عاشق نے اپنے دل کی بات اس عورت کے والد سے کی۔ اس نے کہا، اس کا مہر تم نہیں دے سکو گے۔ پوچھا، کیا مہر ہے؟ جواب ملا، غیر مسلم ہو جاؤ۔ اس بدقسمت نے غیر مسلم ہونے کو اختیار کیا اور اس عورت سے نکاح کر لیا، اور 2 بچے بھی پیدا ہوئے۔ آخرش وہ مر گیا۔ اس کے دونوں رفقا حاجی سفر حج سے دوبارہ اسی بستی سے گزرے تو تمام حالات سے باخبر ہوئے۔ انہیں سخت افسوس ہوا جب وہ غیر مسلم کے قبرستان کے قریب سے گزرے تو اس کی عاشق ناشاد
کی قبر پر ایک عورت اور 2 بچے روتے پائے، اور دونوں حاجی بھی اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر یاد کر کے رونے لگے۔ عورت نے پوچھا آپ لوگ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے مرنے والے کے مسلمان ہونے کی حالت میں نماز و عبادت اور زہد و تقوی وغیرہ کا تذکرہ کیا۔ جب عورت نے یہ سنا تو اس کا دل اسلام کی طرف مائل ہو گیا اور وہ اپنے دونوں بچوں سمیت مسلمان ہو گئی۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو جائے۔ پیچھے اسلامی بھائیوں کیسا دل ہلا دینے والا معاملہ ہے کہ راہ حرم کا نیک پرہیزگار مسافر یکا یک عشق مجازی کے چکر میں پھنس کر دل کے ساتھ ساتھ دین بھی دے بیٹھا، اور مختصر سا وقت رنگ رنگلیاں منانا اس کے کچھ کام نہ آیا، اور پھر موت کے راستے اندھیری قبر کی سیڑھی اتر گیا۔ اس حکایت سے درس عبرت لیتے ہوئے ہم سبھی کو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے اور خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے رہنا چاہیے۔ نہ جانے ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہو۔ مکتب المدینہ کی طرف سے جاری کردہ ایک سی ڈی ہے، سنسنی خیز سی ڈی، اس کا نام ہے، آڈیو بھی ہے اور ویڈیو بھی ہے، اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر۔ یہ آپ خریدیے، اس کو ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ عز و جل آپ خوف خدا سے کانپ اٹھیں گے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، غور کریں کہ جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا رنگ و بو نے، کبھی غور سے بھی یہ دیکھا ہے تو نے، جو آباد تھے وہ محل اب ہیں سونے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش جو عازم حج ہو رہے ہیں، یعنی حج کا عزم کیا ہوا ہے، انشاءاللہ ان قریب فلائٹوں میں جائیں گے، کچھ وہاں پہنچ چکے ہوں گے، کچھ مدینے میں دیکھ رہے ہوں گے سلسلہ، کچھ مکہ شریف میں دیکھ رہے ہوں گے، اور اپنی قسمت پر رش کر رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر کرم کیا کہ اپنے حرمین طیبین کی ہمیں زیارت کروا دی، اپنے حرم میں پہنچا دیا۔ کوئی حرم مدینہ میں پہنچا، کوئی حرم مکہ میں پہنچا، اور اس نے اپنے اپنے انداز پر حاضریاں دیں۔ غور کیجئے، جب ہماری باری آنے والی ہے، جو یہاں سے اب تک نہیں گئے، ان کا سفر ان قریب ہے، وہ اپنے سفر پر روانہ ہوں گے۔ اپنے دل کو ذرا تھام لیجئے، جو تیاریاں اس سلسلے میں سکھائی گئیں، ان تیاریوں کو دوبارہ ریکال میموری کر لیجئے، دوبارہ چیک کر لیجئے کہ وہ ساری تیاریاں میں نے کر لی۔ اس میں سب سے اہم وہ عشق الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں عشق وہ ہیں جو اس سفر کے حقیقی زادے راہ ہیں۔ یعنی بندے کے ساتھ یہ عشق ہوئے تو اس کا سفر بڑا ہی پرذوق ہوگا۔ جب وہ خانہ کعبہ کا دیدار کرے گا تو اس کے آنسو تھم کر نہیں دیں گے۔ جب وہ خانہ کعبہ کا طواف شروع کرے گا بس جسم پہ ایک لرزہ طاری ہو جائے گا۔ جب قدم چلے گا تو ہر قدم پر اسے یاد آئے گی کہ یہاں میرے آقا کے قدمین شریفین لگے ہیں، میرے آقا اس مقام پر چلے ہیں۔ ہاں عاشقان رسول کو ہم نے دیکھا کہ وہاں جب قدم رکھتے تو لرز پڑتے، اس طرح سے چلتے، کبھی اس طرف قدم کر لیتے کہ یہاں میرے آقا کا قدم پڑا ہوگا، کبھی یوں قدم کر لیتے۔ یہ کیفیت ہوتی اس شاخ کی، اور اس انداز پر وہ طواف کرتے، خانہ کعبہ کا دیدار کرتے، طواف کرتے کرتے خانہ کعبہ کا دیدار کرتے، اور ان کے آنسو بہنا شروع ہو جاتے۔ مقام ابراہیم پر وہاں کی زیارت کرتے، آگے بڑھتے، حتیم کی زیارت کرتے، میزاب رحمت کی زیارت کرتے، فوراً یاد آ جاتی کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا رخ اس طرف ہے، صلاۃ والسلام عرض کر لیتے۔ آگے بڑھتے رکن شامی پر پہنچتے، اور آگے بڑھتے رکن یمانی پر پہنچتے، پھر وہ یاد آتا کہ یہ وہ دیوار آ رہی ہے جسے مستجاب کہا جاتا ہے، جہاں 70,000 فرشتے ہر وقت دعا پر آمین کہنے کے لیے موجود ہیں۔ تو بندہ اس وقت اپنے رب سے دعا کرتا ہے، مولا تو نے اپنے حرم میں پہنچا دیا، تو نے کاش کہ مجھے یہاں طواف کا جو موقع عطا کیا، مجھے ذوق بھی عطا کر دے۔ بس اس وقت اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے اس دوست احباب کے لیے، اس آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کے لیے کاش کے دعا کرنے والے بن جائے۔
اس وقت یاد آ جائے کہ یہاں دعا کرنی ہے، اس پھیرے میں مجھے یہ دعا کرنی ہے، اس پھیرے میں مجھے یہ دعا کرنی ہے، اس پھیرے میں مجھے یہ وظیفہ پڑھنا ہے. یعنی ایک ایم، ایک مطلب ٹاسک لے کر جائیں کہ مجھے اس پورے سفر میں اتنے درود پاک پڑھنے ہیں. امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے عازمین حج کے لیے 19 مدنی انعامات عطا فرمائے. یہ وہ مدنی انعامات ہیں. اس میں کیا ہے آج اس کا تھوڑا سا تعارف میں پیش کروں گا. بڑا ہی پیارا یہ رسالہ ہے. اس میں 19 انعامات ہیں، اور پہلا انعام یہ ہے، کیا آج آپ نے کچھ نہ کچھ جائز کاموں سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کی؟ یعنی جو سب سے پہلے ہم نے سلسلے میں بھی نیت کی، ہمیں سلسلے میں بھی نیت کا ذہن دیا گیا، اور اس مدنی انعام میں بھی ابتدا میں پہلا ہی مدنی انعام کہ آپ نے آج کیا اچھی اچھی نیتیں کی. آپ حرم میں ہیں، حرم مکہ میں ہیں، حرم مدینہ میں ہیں. اب آپ جب اپنے گھر سے نکلیں نیت کریں، آج میں خانہ کعبہ کا دیدار کروں گا تو دعا کروں گا، تو اس میں یہ دعا شامل کروں گا، اس کے لیے خاص دعا کروں گا، اس بات کی دعا کروں گا. پھر انشاءاللہ آج جو نفلی طواف کروں گا میں اس کا ثواب فلاں فلاں کو ایصال ثواب کروں گا. جب آپ اپنے اس عمل کو کرنے کی طرف جائیں، کوئی بھی عمل کرنے جائیں، اگر آپ مکہ شریف کی زیارتوں کے لیے جا رہے ہیں، آپ جبل نور پر جا رہے ہیں، غار حرا کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، آپ نیت کر لیں کہ میں اس غار کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں جہاں پہلی وحی کا نزول ہوا تھا. میں اس غار کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عبادت کی کچھ ایام وہاں گزارے. میں اس غار کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لگے ہیں. اللہ اکبر. اب جب آپ اس پہاڑ کی طرف چڑھیں گے تو ایک ذوق ہی اور ہوگا، ایک شوق ہوگا، ایک دل کی لگن ہوگی. تو جتنی اچھی نیتیں ہوں گی انشاءاللہ ثواب بڑھتا جائے گا. دوسرا مدنی انعام، کیا آج آپ نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ زادہ اللہ شرفا و تعظیما کی حاضری کے دوران دن کا اکثر حصہ باوضو رہنے کے ساتھ ساتھ آب زمزم نوش فرمایا؟ اگر روزہ رہنے کی صورت میں رات میں ہو تو پھر اگر دن میں روزہ ہے تو رات میں یہ آپ برکتیں پا سکتے ہیں. تیسرا مدنی انعام، کیا آج آپ نے فرائض و واجبات اور سنن موقدہ پر عمل کے ساتھ ساتھ اکثر مدنی انعامات کے مطابق عمل کیا؟ چوتھا مدنی انعام، یہ بھی بڑا ہی پیارا ہے. وہ کیا ہے؟ کیا آج آپ نے زبان کا قفل مدینہ لگاتے ہوئے کم از کم 12 مرتبہ لکھ کر 12 مرتبہ اشارے سے گفتگو کی؟ یہ کم از کم لکھا ہے. آپ یقین کریں جب بندے کو خاموش رہنے کا ذہن بن جاتا ہے نا، قفل مدینہ لگانا جسے ہم کہتے ہیں دعوت اسلامی کی اصطلاحات میں، تو جب وہ ایک خوش اخلاق اسلامی بھائی، اور اس کی خاموشی میں بھی ایک مسکراہٹ ہوتی ہے، اور جب وہ بات کرتا ہے، کسی بات کا اشارہ کرتا ہے، کوئی بات لکھ کر کرتا ہے، تو سننے والے دیکھنے والے کا دل چاہتا ہے کہ یار یہ اسی طرح اشارے سے مجھ سے بات کرے. اور اس کی مثال ہمارے سامنے امیر اہل سنت ہے. آپ ان کو دیکھیں وہ کس انداز سے ہمیں یہ ساری تربیت عطا فرما رہے ہیں. پانچواں مدنی انعام، کیا آج آپ نے بلا ضرورت موبائل فون تو استعمال نہیں کیا؟ اب یہ تو میں تمام ہی عازمین حج سے عرض کروں گا کہ جب ضرورت ہونا اس وقت موبائل کو آن کر لیں، ورنہ اس موبائل کو آف کر کے اپنی جیب میں رکھ لیجئے. کیونکہ ایسا نہ ہو کہ جو کام کرنے گئے ہیں، کسی نے بڑی پیاری بات کی طرف توجہ دلائی تھی کہ جو شخص سیلفی بنا رہتا ہے، تصویروں میں لگا رہتا ہے، کبھی یہاں سے تصویر، کبھی وہاں سے تصویر، کبھی یہاں سے تصویر، کبھی وہ تصویر، کبھی یہ تصویر، تو وہ تصور سے محروم کر دیا جاتا ہے. اب وہ تصویروں کے پیچھے لگا رہتا ہے تو اس کے ذہن میں وہ تصور نہیں آتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی کس طرف بوسہ دیا تھا. اب وہ تصور قائم نہیں کر پاتا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس خانہ کعبہ کے کونے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کو امامت کا شرف بخشا تھا اور وہاں قرآن سنایا کرتے تھے. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب وہ تصویروں میں پڑ جائیں گے تو یہ تصور کہاں سے لائیں گے؟ تو یقیناً جب مدینہ شریف میں ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دربار میں حاضر ہوں، تو بس تصور قائم ہو میرے آقا یہاں موجود ہیں. اعلیٰ حضرت کو یہاں پر دیدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصیب ہوا. نمبر 6، کیا آج آپ نے فکر مدینہ کر لی؟ نمبر 7، کیا آج آپ نے دوران گفتگو حتی الامکان نگاہیں نیچی رکھیں؟ یہ ایک ایسا مدنی پھول ہے امیر اہل سنت کا کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں جائیں، کسی بھی سفر میں ہو،
چاہے وہ کاروباری سفر ہو چاہے وہ دینی سفر ہو، آپ جب جائیں اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو آپ کا وہ سفر بڑا پرذوق ہو جائے گا۔ پھر ایک مدنی انعام ہے کہ آج آپ نے سفر مدینہ میں کتب یعنی رفیق الحرمین، کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب، نماز کے احکام، غیبت کی تباہ کاریاں اور دیگر کتابوں کا مطالعہ کم از کم 12 منٹ کیا۔ وہاں تو وقت ہی وقت ہوتا ہے، اپنا ایک وقت مقرر کر لیجئے کہ انشاءاللہ اتنے منٹ میں وہاں مطالعہ کروں گا۔ پھر درود پاک کی کیا بات ہے کہ اپنا ایک جدول بنا لیجئے کہ جیسے 40 دن کا آپ کا سفر ہے، روزانہ کم از کم آپ 1200 مرتبہ درود پاک پڑھیں۔ 40 دن میں کتنے درود پاک ہو گئے؟ جب آپ معمول بنائیں گے، آپ کے ہاتھ میں ایک تسبیح ہوگی تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی زبان ہر وقت ذکر و درود میں مشغول رہے گی انشاءاللہ عز و جل۔ تو نیت کر لیجئے کہ اپنے ان مدنی انعامات پر عمل کی بھرپور کوشش کروں گا۔ اور پھر آئیے ہم اپنے نعت خواں اسلامی بھائی سے ایک بڑا ہی پیارا کلام سنتے ہیں۔ جی آج کیا سنائیں گے حضور ہمیں؟ انشاءاللہ الرحمن سیدی اعلیٰ حضرت کا بہت پیارا کلام ہے۔ زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے اللہ شاہد گل کو، الہی طاقت پرواز دے پرہائے بلبل کو۔ آئیے اس سے قبل اچھی نیتیں کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اور اللہ عز و جل کی رضا پانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ اس میں شامل رہیے، انشاءاللہ برکتیں حاصل ہوں گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ حاجیوں کے بن رہے ہیں قافلے پھر یا نبی، پھر نظر میں پھر گئے حج کے مناظر یا نبی۔ آغا پلے رکھتے سفر سرور نہیں، تم بلا لو تم بلانے پر ہو قادر یا نبی۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ زمانہ حج کا ہے جلوہ دیا ہے بہار
جو پر گرا ہے اب رحمت کا، لبے مشتاق بھیگیں گے، اجازت ساقیا ملک کو، لبے مشتاق بھیگیں گے، اجازت ساقیا ملک کو، زمانہ غج کا ہے جلوہ، مچل جاؤ سوالے مدعا پر، تھام کر دامن، مچل جاؤ سوالے مدعا پر، تھام کر دامن، بہکنے کا بہانہ پا، قصد بے تعامل کو، بہکنے کا بہانہ پا، قصد بے تعامل کو، زمانہ غج کا ہے جلوہ، دو شنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، دو شنبہ مصطفیٰ کا جمعہ آدم سے بہتر ہے، سکھانا کیا لحاظ ہے، سیت کھوئے تأمل کو، سکھانا کیا لحاظ ہے، سیت کھوئے تأمل کو، زمانہ غج کا ہے جلوہ، رضانہ سب گل کوثر، جس کے موقف کے، رضانہ سب گل کوثر، جس کے موقف کے، کوئی کیا لکھ سکے اس کی سواری کے تجمل کو، کوئی کیا لکھ سکے اس کی سواری
ماشاء عدنان اللہ. بھائی، پہلے پڑھی آپ نے نعت کبھی؟ فرسٹ ٹائم پڑھی ہے؟ کیوں میں نے آپ کی زبان سے پہلی دفعہ سنی ہے، واہ. اور پہلی دفعہ پڑھنے میں اتنے شاندار آپ نے یہ کلام پڑھا ہے، ماشاءاللہ. الحمدللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ مزید برکت عطا فرمائے. آمین آمین. میں نے اندازہ لگایا کہ یہ کلام کبھی سنا نہیں عدنان سے، جی اور واقعی اندازہ صحیح ہوا. پہلی مرتبہ یہ کلام پڑھا، اور پڑھا اتنا بھی شاید شاندار پہلی پڑھا. مرتبہ ہی نا. جی جی. ماشاء ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مزید ہمارے نعت خواہ کو برکت عطا فرمائے. مفتی صاحب الحمدللہ سلسلے میں کچھ ابتداءً توقع میں نے کی تھی، اور چونکہ ہمارے کچھ پیکیجز بھی ساتھ ہوتے ہیں جی. سیگمنٹس کی صورت میں ہم انہیں چلاتے ہیں، تو آج ہمیں کیا کس طرح سے سکھائیں گے مفتی صاحب؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جو ہے وہ سنتوں کے حوالے سے بھی، خاص طور پر سنت موقدہ ہے حج کی، اس کے حوالے سے بھی ایک پیکیج تیار کیا ہے. اور اصل چیز یہ تھی کہ جیسے ہم نے ایام حج کی مصروفیات بیان کی، اس سے پہلے ہم نے عمرہ بیان کیا. جی بالکل. اچھا، عمرہ بیان کیا، پھر ایام حج کی مصروفیات بیان کی، پھر واجبات بیان کیے. بعض چیزیں کہیں بھی نہیں آئی. مثال کے طور پر مزدلفہ کی رات گزارنی ہے مزدلفہ میں، ٹھیک. وقوف کا وقت تو آ گیا، واجبات میں رات کا ذکر نہیں آیا. اسی طریقے سے طواف قدوم کا ذکر نہیں آیا. ٹھیک. یوں کچھ سنتیں جو ہیں ان کا ذکر نہیں آیا تھا. اس لیے اہتمام کے ساتھ جو سنتیں ہیں اس کا پیکج ہم نے تیار کروایا ہے. ٹھیک. بہار شریعت میں تو 15 سنتیں لکھی ہوئی ہیں، لیکن اس میں سے 14 سنتیں لی ہیں. ٹھیک ہے. ایک سنت ایسی ہے کہ وہ خود بہار شریعت میں ہی واجب لکھی ہوئی واجب ہے، میں آ چکی ہے. واجب میں آ چکی ہے، ٹھیک ہے. واجب میں ہی شمار کیا ہے. اور اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں بھی اسے واجب گنا ہے، ٹھیک. اور مفتہ بھی کل کے مطابق وہ واجب ہی ہے. صحیح. تو یہ 14 نمایاں سنتیں ہیں، یعنی ٹھیک یوں کہہ لیں کہ موٹے موٹے کام جو ہیں وہ ہیں، ورنہ دیگر جو افعال ہیں ان کے ضمن میں بھی بہت ساری سنتیں پائی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر جو ہے وہ وقوف عرفات ہے، تو وقوف عرفات کا اپنا ایک مسنون طریقہ ہے. تو اسی طریقے سے قربانی ہے، قربانی کا اپنا ایک مسنون طریقہ ہے. تو بہت ساری سنتیں دیگر جو افعال ہیں مناسک حج کے، ان کے ضمن میں پائی جاتی ہیں. ریلیٹڈ ہے. 14 میں وہ نہیں ہے، تحدید نہیں ہے، ٹھیک ہے. لمیٹڈ نہیں ہے کہ صرف 14 ہی ہیں. 14 موٹی موٹی جو سنتیں ہیں وہ بیان کی جا رہی ہیں. تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں حج کی موقدہ سنتوں کے تعلق سے ایک پیکج، جس میں بیان کیا جائے گا کہ حج کی جو موقدہ سنتیں ہیں وہ کون سی ہیں. ٹھیک. مدنی چینل کے ناظرین، حج کے واجبات آپ نے تفصیل سے جانے، اب جانتے ہیں حج کی موقدہ سنتیں. واضح رہے کہ یہ نمایاں سنتیں ہیں، البتہ مزید سنتیں مناسک میں سے ہر ایک کے ضمن میں جانی جا سکتی ہیں. حج کی موقدہ سنتیں. پہلی سنت طواف قدوم. آفاق سے آنے والا وہ حاجی جو حج افراد یا حج قران کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے طواف قدوم سنت موقدہ ہے. حج قران والے کے لیے مسنون یہ ہے کہ عمرے کا طواف و سعی کرنے کے بعد قدوم کا طواف کرے. حج افراد والا مکہ مکرمہ پہنچ کر مناسک میں سے پہلے طواف قدوم ہی کو ادا کرے گا. دوسری سنت طواف کے 3 پھیروں کا رمل. جس طواف کے بعد سعی کرنا ہو صرف اس میں رمل کرنا سنت موقدہ ہے. تیسری سنت میلین اخدرین کے درمیان دوڑنا. صفا اور مروہ کے درمیان کچھ حصہ وہ ہے جہاں مردوں کو دوڑنا سنت موقدہ ہے. اس حصے کی ابتدا اور اختتام کی نشاندہی سبز رنگ کی لائٹوں سے کی گئی ہے، اس لیے اس حصے کو میلین اخدرین بھی کہتے ہیں. اخدر کا معنی ہے سبز رنگ. چوتھی سنت 7ویں تاریخ کو بعد ظہر
خطبے کا ہونا، یہ سنت خطیب کے لیے ہے جو 7ویں تاریخ کو لوگوں کو منا جانے اور عرفات میں نماز اور وقوف اور واپس ہونے کے مسائل بیان کرے گا۔ 5ویں سنت عرفات کا خطبہ۔ خطیب پر یہ خطبہ بھی سنت مؤکدہ ہے۔ یہ عرفات میں ظہر کی سنتیں پڑھنے کے بعد اور فرضوں سے پہلے ہوگا۔ 6ٹھی سنت منا میں 11ویں کو خطبہ ہونا۔ اس خطبے کا وقت بعد نماز ظہر ہے۔ 7ویں سنت 8ویں کے فجر کے بعد مکہ مکرمہ سے منا کے لیے روانہ ہونا اور 5 نمازیں منا کے پہلے قیام میں پڑھنا۔ 8 ذوالحجہ کو منا پہنچ کر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر منا کے پہلے قیام میں پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ 8 تاریخ کو نماز فجر مکہ مکرمہ میں پڑھنے کے بعد آفتاب بلند ہونے کے بعد جانے کا مسنون وقت ہے۔ آفتاب نکلنے سے پہلے جانا بھی جائز ہے، لیکن بعد میں جانا بہتر ہے۔ قافلے کو معلم یا منتظم ممکن ہے منا رات میں ہی لے جائیں اور 8 کی فجر منا میں پڑھنی پڑے۔ جس کے لیے منتظم سے درخواست کرنا ممکن ہو وہ قائل کرنے کی کوشش کرے۔ 8ویں سنت نویں رات منا میں گزارنا۔ یہ رات بہت ہی عظیم ہے اور شب بیداری کی رات ہے۔ 9ویں سنت آفتاب نکلنے کے بعد منا سے عرفات کو روانہ ہونا۔ مسنون یہی ہے کہ 9 ذوالحجہ کو آفتاب بلند ہونے کے بعد منا سے نکلے۔ قافلے کو معلم یا منتظم ممکن ہے عرفات بھی رات میں ہی لے جائیں اور 9 کی فجر بھی عرفات میں ہی پڑھنی پڑے۔ یہاں بھی منتظم کو قائل کرنے کی کوشش کی جائے، اور اگر قافلے کا ساتھ چھوٹنے پر بہت زیادہ دشواری کا سامنا ہوگا تو قافلے کے ساتھ ہی رہنا ہوگا۔ 10ویں سنت وقوف عرفہ کے لیے غسل کرنا۔ زوال سے قبل غسل کر لیا جائے تاکہ وقوف کا وقت شروع ہونے سے قبل اہتمام اور تیاری مکمل ہو سکے۔ 11ویں سنت مزدلفہ میں رات کو رہنا۔ عرفات سے واپسی کے بعد بعض اوقات تو رات کا کثیر حصہ ٹریفک جام میں مزدلفہ سے باہر ہی گزر جاتا ہے، لیکن جس سے جتنا ممکن ہو وہ مزدلفہ میں رات گزارنے کی سنت پر عمل کرے۔ 12ویں سنت آفتاب نکلنے سے پہلے منا کو چلے جانا۔ فجر کا وقت شروع ہوتے ہی خاص وقوف مزدلفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ طلوع آفتاب میں 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو مزدلفہ سے منا کے لیے روانہ ہو جائے۔ 13ویں سنت 2 راتیں منا میں گزارنا۔ نویں رات کا ذکر ہو چکا۔ منا کے دوسرے قیام میں 10ویں دن کے بعد یوں ہی 11ویں دن کے بعد جو راتیں آئیں گی ان کا گزارنا سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ اگر 13ویں دن کی رمی کرنا چاہتا ہے تو 12ویں دن کے بعد جو رات آئے گی وہ بھی منا ہی میں گزارے۔ 14ویں سنت ابطاح یعنی وادی محصب میں اترنا، اگرچہ تھوڑی دیر کے لیے ہو۔ مناسک حج ادا کرنے کے بعد مکہ مکرمہ واپسی پر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں داخل ہو کر یہاں رات کا قیام کیا تھا۔ یہ جگہ جنت المعلا سے نزدیک ہے۔ بہار شریعت میں ہے سواری سے اترے یا بغیر اترے کچھ دیر ٹھہر کر دعا کرو
اور افضل یہ ہے کہ عشاء تک کی نمازیں یہیں پڑھے اور ایک نیند لے کر مکہ معظمہ کی طرف مزید آگے بڑھے۔ صاحب 14ویں جو سنت بتائی گئی ہے وہ مطلب میں سمجھتا ہوں میرے لیے بھی نہیں ہے کہ یہ وادی محسب جو اس میں نشاندہی بھی کی گئی کہ جنت المعلا کے قریب میں ہی ہے، اور پھر یہ بھی بتایا گیا کہ یہاں پر قیام کرنا سنت ہے، سنت موقع ہے، سنت موقع ہے۔ میں حاضر تھا 2013 میں جب میں گیا تھا، تو پہلے تو ماشاءاللہ مکہ المکرمہ میں حضرت شیخ مالکی علوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوا کرتے تھے جی، اپنے وقت کے عظیم محدث تھے، اب بھی ایک بہت بڑے عالم ہیں مکہ مکرمہ میں، بہت بڑے محدث ہیں۔ تو ان کے میں درس میں شریک ہوا، کسی بہت بڑے جو ہے نا مکان میں وہ درس ہوتا ہے، اور بلا مبالغہ 400-500 لوگ بخاری شریف لے کر آئے ہوئے تھے، ماشاءاللہ، عربی، الحمدللہ۔ اس میں درس ہو رہا تھا، اور حج، کتاب الحج چل رہا تھا بخاری شریف سے، اور یہی ذکر ہوا اچھا، کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام واپس لوٹے مینا سے، یعنی مناسک کی ادائیگی کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام واپس آئے، تو اس کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ قیام فرمایا راستے میں۔ اب انہوں نے کافی تفصیل سے بتایا، اور جعفریہ کا علاقہ تو مجھے یاد رہ گیا، باقی جو وہ ایڈریس بتا رہے تھے وہ مجھے پلے نہیں پڑا۔ اچھا، تو میرے برابر میں ایک اور صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھی مکی تھے، مکہ المکرمہ کے رہنے والے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کہاں ہے جگہ، تو انہوں نے بھی پھر کچھ ایڈریس سمجھایا تو صحیح، لیکن وہ سوچا نہیں پڑا کہ کس جگہ ہوگا۔ کتابوں میں بھی بہت کم تفصیل اس مقام کی ملتی ہے۔ فتاوی رضویہ شریف میں 10ویں جلد میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذکر کیا ہے کہ اس طرح ان پہاڑوں کے درمیان یہ ایریا ہے، لیکن اب نام نئے آ گئے ہیں، تو اس میں نے لکھا ہے کہ ان پہاڑوں کے درمیان ایک نالا ہے، تو وہ نالا کہاں ہے؟ اب تو وہ نالا نہیں ہے۔ صحیح۔ تو آج میں نے کافی کوشش کی، کافی لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، ایگزیکٹ جو ہے وہ جگہ بتا دی جائے اگر کہیں سے۔ اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ حتمی جگہ ہے، لیکن ایک مکہ مکرمہ میں ایک پاکستانی رہتے ہیں، کافی عرصہ ہو گیا ہے، پڑھے لکھے آدمی ہیں، معلومات بھی کافی ہے۔ پڑھے لکھے آدمی ہیں، تو ان کا ایک کلپ آیا تو مجھے ایسا لگا کہ کافی حد تک یہ صحیح بتا رہے ہیں۔ تو اصل چیز تو شہرت پر ہے، اگر اسی مقام کی شہرت ہے تو خوش نصیبی ہوگی یہاں جانا۔ صحیح۔ تو وہ ایک وائس کلپ ہے، وہ ذرا چلائیے گا۔ وہ سمجھا رہے ہیں کہ یہ جگہ یعنی وادی محسب میں وہ جگہ جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مینا سے واپسی پر آپ نے قیام فرمایا تھا، اس جگہ کا ایڈریس کہاں ہے، جو نام پتے ہیں آج کے دور کے حساب سے وہ کیا ہیں۔ اچھا، اعراب کا کچھ فرق ہے، یہ محسب کہہ رہے ہیں تو لوکل زبان میں یہ لفظ ممکن ایسا استعمال ہوتا ہو، ورنہ وادی محسب کی جگہ محسب کہہ رہے ہیں یا محسب کہہ رہے ہیں۔ فصحا میں جو ہے محسب کہلاتا ہے، ممکن ہے وہاں عامیہ میں محسب ہی کہلا رہا ہو، ٹھیک ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ جی چلائیے گا۔ چلائیے۔ وادی محسب کے بارے میں کچھ ذکر ہو رہا تھا، اگر میرا ناقص مشاہدہ ہے وہ عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ یہ وادی محسب کا کچھ اگر اس طرح سمجھیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت گاہ، اور ولادت گاہ کے سامنے جو پہاڑی ہے وہ پہاڑی تو شعیب ابی عامر کی کہلاتی ہے۔ اس سے تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں تو مکہ کی طرف یہ معبدہ کا علاقہ کہلاتا ہے۔ معبدہ یہ ہے جب تک جنت المعلا کا قبرستان آ جاتا ہے، جنت المعلا کے قبرستان کے قریب کا علاقہ یہ حجون کا علاقہ کہلاتا ہے، اور حجون میں ہی جسے یہ جنت المعلا ان دونوں کے درمیان ایک برج بھی جا رہا ہے، جس سے قبرستان کا کچھ حصہ دائیں بائیں ہو جاتا ہے۔ اس کے بیچ میں جو برج بنایا جہاں پر اس برج کو بھی حجون برج حجون ہی کہلاتا ہے، تو وہ حجون کا علاقہ ہے۔ اس کے بعد سوق الجعفریہ آتی ہے، سوق الجعفریہ سے تھوڑا آگے بڑھتے تو یہ وادی محسب کا علاقہ ہے۔ اس وادی محسب میں دائیں طرف مڑتے تو مینا کا علاقہ آ جاتا ہے، اور بائیں طرف اگر
سیدھا جاتے ہیں تو ری ذاخر وہ علاقہ آتا ہے، اور یہ وادی محسب کا میدانی علاقہ ہے، وہاں پر ابتح سے پہلے کا علاقہ جتنا بھی ہے وہ وادی محسب کہلاتا ہے۔ تو وہاں مسجد ہے، مسجد اجابہ کے نام سے وہاں ایک قدیم مسجد موجود ہے، یہ علاقہ وادی محسب۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، یہ کافی ڈیٹیل سے انہوں نے سمجھایا ہے، بیان کی ہے، تو یہ بھی ایک سنت ہے۔ کیا بات، اور کتنی پیاری بات لکھی ہے کہ تھوڑی سی نیند لے لے، تھوڑی سی نیند لے لیں۔ اب تھوڑی سی جو نیند ہے نا سفر حج میں بڑی یادگار ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ بہت زیادہ رش تھا، تو ویسے تو عرفات سے جلدی نکلنا چاہیے، لیکن بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ بسیں جو ہے وہ ویٹنگ میں ہوتی ہیں۔ میں ایک محلے میں اس نے 3 قافلے چھوڑنے ہیں، اس کے بعد 2 ہی بسیں ہیں، تو وہ آنا جانا کرتی ہیں، تو مشکل سے کوئی 1 گھنٹہ سوئے ہوں گے ہم وہیں عرفات میں، وہ نیند نہیں بھولتی اتنی۔ جب بندہ اٹھتا ہے تو حالانکہ 2-3 دن کی نیند ہو جاتی ہے، ایسا تازہ دم ہوتا ہے کہ گویا کہ پتہ نہیں کتنا عرصہ سو کر اٹھا ہے۔ پھر مزدلفہ کے اندر بھی اگر سونے کا موقع ملے تو بہت کم موقع ملتا ہے سونے کا، لیکن ایک بہت فریش نیند ہوتی ہے۔ حقیقت میں جو مطلب ترکیب سے جاتے ہیں اور اپنا جدول رکھتے ہیں نا، تو ان کو مزدلفہ میں جو نیند ملتی ہے نا، ان کی یادگار نیند ہوتی ہے، تہجد پڑھنے کا بھی موقع ملتا ہے وہاں پر۔ جی بالکل۔ واجبات ہم ذرا اس میں چلائیں گے، آج قسطوں میں چلائیں گے، اسٹیپ میں انشاءاللہ۔ تاکہ اگر کسی واجبات پر کوئی سوالات بنتے ہوں ٹھیک ہے، اس کی کوئی وضاحت بھی ہو سکے۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہمارے پاس واجب ہے قربانی کے تعلق سے۔ ٹھیک۔ تو قربانی کے تعلق سے 2 واجبات بیان ہوئے ہیں، تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں قربانی کے تعلق سے واجبات کی کیا تفصیل ہے۔ 11واں واجب، قران اور تمتع والے کا قربانی کرنا۔ قران اور تمتع کا حج کرنے والے کے لیے قربانی کرنا واجب ہے، اور یہ قربانی شکرانے کے طور پر ہے۔ حج افراد والوں کے لیے یہ قربانی مستحب ہے۔ جانور کی عمر اور اعضاء میں وہی شرطیں ہیں جو عید کی قربانی میں۔ حج کی قربانی ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ متمتع یا قارین نے قدرت کے باوجود قربانی نہیں کی تو یہ قربانی ساقط نہیں ہوگی۔ جب تک زندہ ہے قربانی اس کے ذمہ لازم رہے گی۔ اس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال نہیں، نہ اتنا اسباب کہ اسے بیچ کر جانور خریدے، تو 10 روزے رکھے گا۔ ان میں سے 3 روزے حج سے پہلے رکھنے ہوتے ہیں اور 7 بعد میں۔ 13 ذی الحجہ کے بعد۔ ان روزوں میں بہت سارے اور بھی احکام اور تفصیل ہے۔ قارین اور متمتع ہونے پر بھی کچھ فرق ہے۔ بہار شریعت کے مطالعہ سے تفصیل سیکھی جا سکتی ہے۔ اگر نوی تک پہلے کے 3 روزے نہیں رکھے، یہاں تک کہ یوم نہر آ گیا، تو اب روزے رکھنا کافی نہیں۔ قربانی نہ کرنے کے سبب دم دینا ہی لازم ہوگا۔ اگر روزوں کے دوران قربانی کے مقررہ وقت میں قربانی پر قادر ہو گیا تو اگر حلق نہیں کرایا تھا تو اب قربانی ہی کرنی ہوگی۔ روزے اس کا کفارہ نہیں بن سکتے، اور اگر حلق کرا لیا پھر قادر ہوا تو وہ روزے کافی ہیں۔ اگر ایام نہر گزر گئے اور اس نے حلق بھی نہیں کروایا تھا، اسی دوران قربانی پر قادر ہو گیا تو اب قربانی کرنا لازم نہیں، پچھلے روزے کافی ہیں، البتہ بقیہ 7 روزے بھی رکھے گا۔ 12واں واجب، قارین اور متمتع کی قربانی کا ایام نہر اور حدود حرم میں ہونا۔ حج کی قربانی کا واجب وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع فجر سے 12ویں کے غروب آفتاب تک ہے، اور اس قربانی کا حرم میں ہونا واجب ہے، اگرچہ مینا میں نہ ہو، مگر مینا میں قربانی کرنا سنت ہے، اور مسنون وقت 10 ذی الحجہ کی طلوع آفتاب کے بعد ہے۔ حدود حرم اور ایام نہر میں قربانی کرنا ترک ہو جائے تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر قربانی کو ایام نہر سے مؤخر کیا تو ایک دم دینا لازم ہوگا، اور اگر قربانی حرم کے بجائے حل میں کی تو یہ قربانی ادا ہی نہ ہوئی، اس کے بدلے دوسری قربانی حرم کے اندر کرنا لازم ہوگا۔ قارین یا متمتع نے قربانی رمی سے پہلے کر لی، یا انہوں نے حلق قربانی سے پہلے کر لیا، تو دونوں صورتوں میں ایک دم دینا لازم ہوگا۔ البتہ مفرد نے اپنی قربانی رمی سے پہلے یا حلق کے بعد کی تو کوئی مذائقہ نہیں، مگر اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ وہ بھی اپنی قربانی حلق سے پہلے اور رمی کے بعد کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا، یہاں جی کہ
حج افراد کرنے والے پر قربانی واجب نہیں ہے. ٹھیک. قران اور تمتع کرنے والے پر ہے. ایک تو نفس وجوب بیان کر دیا. دوسرا جب یہ بیان کیا کہ حدود حرم میں ہونا ضروری ہے تو یہاں ساتھ میں لکھا ہوا ہے قارن اور متمتع کے لیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر افراد والا قربانی کرتا ہے اس کے لیے مستحب تو ہے تو وہ حدود حرم سے باہر کر سکتا ہے. ٹھیک. تو اس کی قربانی مسنون طریقے سے جو ادا ہوگی حدود حرم میں ہی ادا ہوگی. تو یہ شرط اس اعتبار سے لگائی گئی ہے. حج کی قربانی اگر جو بھی یوں- کرے گا وہ حدود حرم میں ہی کرے گا. اگر یہ بھی کہا جائے جی. کہ حدود حرم میں ہونا تب بھی کافی ہے. ٹھیک. جی ایک کال بتایا جا رہا ہے تو وہ کال لے لیتے ہیں. کر لیجیے. ظہیر احمد اتاری مظفر آباد کشمیر سے. میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کی رمی ایک دن کی رہ جائے بیماری یا کسی اور عذر کی وجہ سے تو وہ کیا بعد میں کر سکتا ہے؟ جی مسئلہ یہ کال پچھلے سلسلے میں بھی چلی تھی تو میں نے خود اس کو دوبارہ چلوایا ہے. ٹھیک. ایک صورت تو یہ ہے کہ تینوں دن گزر گئے بلکہ جو 13 تاریخ ہے وہ بھی گزر گئی, 13 ذوالحجہ بھی گزر گئی, تو اب تو یہ رمی جو ہے وہ نہیں کر سکتا. دوسری صورت یہ ہے کہ جیسے 10ویں دن کی رمی تھی وہ گزر گئی, 11واں دن باقی ہے, تو اب یہ 11ویں دن وہ رمی کرے گا لیکن دم ضرور ہوگا. دم لازم ہو چکا دم لازم ہو چکا ہے. کی چھوٹنے پر دم لازم ہو گیا. دم جو ہے نا وہ معاف نہیں ہے. ٹھیک ہے. لیکن حکم یہ ہے کہ وہ رمی کرے. اگر 11ویں دن کی رہ گئی ہے تو 12ویں دن کرے, 12ویں کی رہ گئی ہے تو 13ویں دن کرے, 13 بھی گزر گیا تو اب قضا نہیں ہے. مطلب اس کو یوں سمجھا جائے کہ کسی کی 10ویں کی رہ گئی تو وہ 11ویں کے دن 11ویں کی رمی کرے گا, 10ویں کی تو رہ ہی گئی ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ 10ویں والی بھی 11ویں کو ایک کر لے. ایسا تو نہیں, ایسا نہیں ہے نا. ایسا نہیں. ٹھیک ہے جی. اگلی کال کوئی ہے تو دیجیے. جی. محمد شہزاد اتاری ضیا کوٹ. ماشاء اللہ احکام حج. مرحبا, کیا ہی پیارا پروگرام ہے ماشاء اللہ, دل کے تار چھیڑ دیتا ہے یہ میٹھا میٹھا پروگرام. اللہ تبارک و تعالیٰ عز و جل اس کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے اور سننے کے احکامات کے بعد جو احکام سنے اللہ تعالیٰ اس کو بھی توفیق دے, اس پر عمل کرے. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض کرنی تھی کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے. اس کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہتا ہوں, مدنی پھول لینا چاہتا ہوں کہ حقیقتاً حج کی حقیقت, حج کے ارکان, حج کے مناسک, حج کی ادائیگیاں یہ اللہ کے پیاروں کی پیاری اداؤں کا نام ہے. اس کے متعلق مدنی پھول ارشاد فرمائیے. مصعب اس کا جواب عطا فرما دیجیے. دیکھیے, اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہ ہوتے تو تصور کیجئے ہمیں پھر کیا کچھ نہ ملتا. وہ جو حدیث مبارکہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام, اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اپنی ربوبیت ہی ظاہر نہ کرتا. تو اس عالم کے اندر جو رنگ و بو ہے, جو خوش نمائی ہے, جو زیبائی ہے, جو حسن ہے, یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں کا نتیجہ ہے. بے شک. تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں آپ کی امت میں لیا, تو اصل جو بنیاد ہے وہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریف آوری ہے نا. ٹھیک ہے. اگر آپ نہ ہوتے تو کہاں حج ہوتا, کہاں نمازیں ہوتی. مطلب بارگاہ رسالت کو عطا ہوئی ہے نا نمازیں, نمازوں کے تحفے بھی آپ کو عطا ہوئے, نہ کوئی رات حج کا بھی آپ حکم آپ کو عطا ہوا ہے. بالکل. بعض امتیں تھیں وہ حج نہیں کرتی تھیں, ٹھیک, انہیں حج کا حکم ہی نہیں تھا. تو مراد یہ کہ ان کے طفیل اصل اصول جو برکتیں ہیں یہ حج, یہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی برکتوں سے ہمیں ملا ہے. ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے, یہ اس کا مطلب ہے. ٹھیک ہے جی. صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اٹھا بلائے یاد مولا نے عرب
رب کھینچا دامن دل سوئے بیابان یا رب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارہ یا رب باغ فردوس کو جاتے ہیں ہزارہ یا رب ہائے صحرا عرب ہائے بیابان یا رب ہائے صحرا عرب ہائے بیابان یا رب اب تو ہے گریہ گہور دامان یا رب اب تو ہے گریہ گہور دامان یا رب جس میں دو لعل تھے زہرا کے وہ تھی کان یا رب جس میں دو لعل تھے زہرا کے وہ تھی کان یا رب فصل گلاخ نہ ہو فصل کی راکاس ہزار فصل گلاخ نہ ہو فصل کی رکعات ہزار پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان یا رب پھولتے پھلتے ہیں بے فصل گلستان یا رب ہوتا ہے کہ جیسے ہم مکہ مکرمہ جاتے ہیں جی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موسم کا پھل وہاں موجود ہوتا ہے، تو وہاں کی برکتوں میں سے ایک برکت ہے. تو پھل اور پھول جو ہیں یہ بھی عارضی ہوتے ہیں، موسم ہوتا ہے تو ہوتے ہیں ورنہ نہیں ہوتے. لیکن اعلیٰ حضرت کا کیا استعارہ ہے، بیان فرما رہے ہیں کہ وہاں کا جو حسن ہے، اور وہاں حالانکہ صحرا ہے، صحرا میں کہاں پھول لگتے ہیں، لیکن فرمایا وہاں ایسا حسن ہے کہ سدا بہار پھول رہتے ہیں. الحمدللہ. اور یعنی پھولوں کے ذریعے وہاں کی جو روحانی خوبصورتی ہے اور روحانی لذت ہے اس کو بیان کر رہے ہیں کہ کسی فصل کی معجت نہیں ہے،
وہاں بے فصل بھی بہار ہے. الحمدللہ الحمدللہ. فصل گلاک نہ ہو فصل کی رکھا فصل گلستان عرب صدقے ہونے کو چلے آتے ہیں لاکھوں گلزار کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب کچھ عجب رنگ سے پھولا ہے گلستان عرب صدقے رحمت کے کہاں پھول کہاں خار کا خود ہے دامن کشے بلبل گل خلدان عرب خود ہے دامن کشے بلبل گل خلدان چھٹیں گے قیدی شادی حشر صدقے میں چھٹیں گے قیدی
लताफत को रज़ा चार दिलबर थे जहाँ अब्र बहारा ने अरब चार दिलबर थे जहाँ अब्र बहारा ने अरब उठा बलाए याद मुग़िला ने अरब की था दामने दिल सोए माशाअल्लाह। फिर खिंचा दिल जानिबे सुए बेयाबान अरब। तो मौसम हज जो है शाह अरब की याद में दिल मचलने का मौसम है। शहर शाह अरब की हाजिरी के लिए तड़पने का मौसम है। जो जा रहे होते हैं वो भी तड़प रहे होते हैं कि किसकी बारगाह में जा रहे हैं, और जो रह गए होते हैं वो भी और अल्लाह ताला लाज रखे। और जो अलविदा कह रहे होते हैं उनकी भी हसरतें होती हैं। कुछ कॉल्स मुफ्ती साहब ले लें। जी जी कॉल से रहिए। अर्ज है, मैं अमजद तैयब से बात कर रहा हूँ। यहाँ तैयब से जाना हज के लिए पहले उम्रे का राम बनना है या उम्रे का राम नहीं बनना और हरम से हज का हराम बनना है? और दूसरी बात यह है कि जो दफ्तर बने हैं कुर्बानी के पैसे जमा कराते हैं वो ठीक है या खुद कुर्बानी जाकर करें? जनाब ये मेरा मेहरबानी कर इसका जवाब दे। ताइफ जो है वो मीकात से बाहर है, ठीक है। और सबसे करीब जो सबसे करीब जो मीकात है जी वो ताइफ ही की है। तो ताइफ से आने वाला जाहिर बात है मीकात के बाहर से आएगा, तो बगैर एहराम की हालत के मक्कातुल मुकर्रमा बराह रास्त तो नहीं आ सकता वो, ठीक है। तो ला मुहल्ला एहराम तो बांध कर आना है। अब उसकी मर्जी है, चाहे तो वो हज किरान कर ले, चाहे तो हज तमत्तो कर ले, चाहे तो हज इफराद कर ले, ठीक है। अगर वक्त कम हो, मतलब आखिर दिनों में आना हो, तो हज किरान चूँकि अफजल है, तो हज किरान का अगर मौका मिलता है तो वो कर लिया जाए, ठीक है। वरना हज तमत्तो कर ले, उम्रा का एहराम बांध कर आए, उम्रा करे, एहराम खोल दे, फिर दोबारा जो है हरम से ही, यानी जो सरजमीन हरम है खासतौर पर मक्का मुकरमा जो है, वहीं से हज का एहराम बांध कर हज के लिए रवाना हो जाए। अगर हज इफराद का एहराम बांधेगा तो इनको सिर्फ हज का एहराम बांध कर आना पड़ेगा मीकात के बाहर से, जो ये आ रहे हैं, वरना तो जद्दा का रहने वाला और मक्का का रहने वाला भी हज इफराद ही करता है। तो ये मीकात के बाहर से आ रहे हैं, तो ये आएंगे और आने के बाद एक तवाफ़ कुदुम करेंगे, यानी एक तवाफ़ करेंगे कुदुम के लिए, और हज की सही पहले करना चाहें तो पहले कर लें, बाद में करना चाहें तो बाद में कर लें, यूँ इनका हज इफराद भी हो सकेगा। ठीक है। दूसरी कॉल लीजिएगा। सगे अत्तार मोहम्मद शाहरुख अत्तारी बूंदी राजस्थान हिंद से अर्ज कर रहा हूँ। माशाल्लाह सिलसिला अहकाम हज को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम अब तवाफ करेंगे, मकाम इब्राहिम देखेंगे, हाजर अस्वद चूमेंगे। माशाल्लाह इस सिलसिले को देखकर ऐसा लग रहा है कि हम मक्का में हैं। और मुफ्ती साहब की बारगाह मेरा सवाल है कि अगर कोई हाजी शैतान को कंकरियां नहीं मार सके किसी मजबूरी की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से या भगदड़ मचने की वजह से, तो उस हाजी के ऊपर क्या हुक्म लाजिम होगा, इसकी रहनुमाई फरमा दीजिए। पहली बात तो यह है कि रमी का वक्त मालूम होना चाहिए। शैतान को ककरी मारने का जो वक्त है, पहले दिन उस वक्त में कितनी वुसअत है, दूसरे और तीसरे दिन कितनी वुसअत है, और जो चौथा दिन है उसमें कितनी वुसअत है। तो जब आपको पता होगा कि ये तो बहुत कई घंटे होते हैं, ठीक है ना,
12, 15, 18, 20 घंटे बन जाते हैं। तो ये है कि उम्मीद है कज़ा नहीं हो पाएगी, लेकिन अगर किसी दिन कज़ा हो जाती है तो अगले दिन उसकी कज़ा के तौर पर मारेगा, लेकिन दम फिर भी होगा। और अगर किसी ने तीनों दिन की नहीं रमी की, उज़र या बिला उज़र, तब भी उस पर एक ही दम आएगा। और बिला उज़र नहीं की तो गुनाहगार भी है। हज के वाजिबात में से एक वाजिब है जिसका अदा किया जाना लाजिम है। कोई उज़र था जिसकी वजह से नहीं कर सका, और जो है वो नियाबत की सूरत भी नहीं बनी, बात सूरत ऐसी होती है नायब बनाकर भेज दिया जाता है। तो नियाबत की सूरत जहाँ मुमकिन, जहाँ शरीयत की तरफ से इजाज़त हो उस पर अमल किया जा सकता है। पता ही नहीं था इसे, कुछ सूरत ही नहीं अपनाई, तब भी यह है कि एक ही दम देना होगा। और वो दिन गुजर गए जिनमें कज़ा कर सकता था, तो जाहिर बात है अब कज़ा करने का मौका भी नहीं होगा। ठीक। तो आइए नाज़रीन देखते हैं 3 वाजिबात हैं हमारे पास हलक और कसर के ताल्लुक से, कि इन वाजिबात की क्या तफसील है। तो देखते हैं मजीद 3 वाजिबात। 13वां वाजिब, हल्क या तकसीर। वैसे तो ये अमल इहराम से निकलने के लिए शर्त हैं, लेकिन अलग से हज का एक वाजिब भी है, और मजीद भी कुछ तफसील इस वाजिब के साथ मौजूद है जो हल्क या तकसीर के बकिया 2 वाजिबात में बयान होगी। हाजी हज के एहराम को ख़त्म करने के लिए पहले दिन की रमी करने के बाद कुर्बानी करेगा। इसके बाद हल्क या तकसीर करके एहराम खोलेगा। हल्क या तकसीर तर्क हो जाए तो क्या अहकाम होंगे? जिसने एहराम से बाहर होने के लिए हल्क या तकसीर को इख्तियार नहीं किया, वो बदस्तूर हालत एहराम ही में रहेगा। हज और उम्रा दोनों के एहराम के बाद अमूमी हालात में यही हुक्म है। किसी ने बगैर हलक या तकसीर किए लिबास वगैरह पहन लिया और एहराम की खिलाफ वर्जियां शुरू कर दी, तो एहराम उतारने की नीयत से जो खिलाफ वर्जी की, मसलन लिबास पहन लिया, इसके बाद भी मामूल की जिंदगी शुरू कर दी और खूब खिलाफ वर्जियां की, तो इस सूरत में बकाया खिलाफ वर्जियों पर अलग अलग जिनायत नहीं होगी, बल्कि एक ही दम होगा। अगर किसी उज़ुर के सबब हल्क और तकसीर दोनों मुमकिन ना हो, मसलन उसके बाल छोटे हों जिसके सबब तकसीर मुमकिन ना हो, और सर में फोड़े फुंसियां हों जिसकी वजह से हल्क कराने में जरर हो, तो अब हल्क और तकसीर दोनों मुआफ हैं, और इस सूरत में तर्क के सबब दम लाजिम नहीं होगा। अलबत्ता बेहतर यह है कि अगर इसे इस मर्ज के बेहतर होने का अंदाजा हो तो वो एहराम से निकलने के लिए 12वीं की गुरूब तक इंतजार करे, और अगर इंतजार ना भी किया तो भी कोई मुजायका नहीं। 14वां वाजिब, हल्क या तकसीर का अय्याम नहर में होना। हज के एहराम को खत्म करने के लिए मखसूस वक्त की पाबंदी करना भी जरूरी है। हल्क या तकसीर का वजूबी वक्त 10 जिलहिज्जा की सुबह सादिक से लेकर 12 जिलहिज्जा की गुरूब आफ्ताब से पहले तक है। अफजल पहला दिन यानी 10वीं जिलहिज्जा है। ये बात पहले ही बयान हो चुकी है कि पहले दिन की रमी करने के बाद फिर कुर्बानी और फिर हल्क करेगा, कि ये तरतीब वाजिब है। हल्क या तकसीर अय्याम नहर में करना तर्क हो जाए तो क्या अहकाम होंगे? अगर किसी हाजी ने हल्क या तकसीर अय्याम नहर में ना किया तो हल्क या तकसीर तो वो हर हाल में करेगा ही, लेकिन ताखिर की बिना पर एक दम देना लाजिम आएगा। 15वां वाजिब, हल्क या तकसीर का हुदूद हरम में होना। हज और उम्रा दोनों में ये वाजिब है कि हल्क या तकसीर हुदूद हरम में हो। अलबत्ता हज के एहराम में हल्क या कसर का मिना में होना सुन्नत है। मक्का मुकरमा शहर की अक्सर आबादी, यूं ही मिना और मुज़दलिफा भी हुदूद हरम में वाक़े हैं। हल्क या कसर हुदूद हरम में करना तर्क हो जाए तो क्या अहकाम होंगे? हुदूद हरम के बाहर हल्क किया तो अगरचे 12वीं तारीख के अंदर किया हो, इस पर एकदम वाजिब होगा, और अगर हुदूद हरम के बाहर और 12वीं तारीख के बाद हल्क या कसर किया तो अब 2 दम देना वाजिब होंगे। हाजी अगर हरम से हल्क या कसर किए बगैर हिल की तरफ रवाना हो गया तो अगर दोबारा हरम में वापस आकर हल्क या कसर कराया तो दम नहीं, जबकि 12वीं तारीख के अंदर किया हो, वरना वक्त से ताखिर करने के सबब एक दम देना लाजिम होगा। जी मुफ्ती साहब, अब देखिए 3 वाजिब है जी, यानी एक तो नफ्से हल्क या तकसीर करना,
یہ فعل انجام دینا یہ بذات خود واجب ہے، اور یہ حج کے احرام میں بھی واجب ہے، عمرے کے احرام میں واجب ہے۔ دوسرا ہے ایام نہر میں ہونا، تو یہ جو وقت کی کنڈیشن ہے، وقت لمیٹڈ ہونا ہے، عمرے کے اندر ایسا کوئی لمیٹڈ وقت نہیں ہوتا حلق یا تقصیر میں، یہ صرف حج کے لیے ہے کہ حج کے اندر جو حلق یا تقصیر کے ذریعے احرام کھولنا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ اس مدت کے اندر اندر یہ کام کرنا ہے۔ تیسرا واجب ایک اور ہے کہ حدود حرم میں ہونا، تو جو عمرے کا احرام ہوگا اس کے لیے بھی یہ واجب ہے کہ حدود حرم میں ہی حلق یا تقصیر کے ذریعے احرام کھولا جائے، اور حج کا جو احرام ہے اس میں بھی یہ واجب ہے کہ حلق یا تقصیر کے ذریعے احرام کھولا جائے۔ اب تینوں ہی کی حدود حرم، مینا بھی حدود حرم میں ہے، مزدلفہ بھی حدود حرم میں ہے، بلکہ جو افضل ہے حلق کے اندر اور قربانی کے اندر بھی وہ یہی ہے کہ مینا ہی میں کیے جائیں۔ اب یہ تین الگ الگ واجبات ہیں، اور الگ الگ ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تینوں کے نتائج اور تفریعات جو ہیں اس کی تفصیل بہتر طریقے سے بیان ہو سکے۔ تو ہمارے ناظرین نے اس کی تفصیل بھی سنی ہے، اور ہم ناظرین کے کالز کو بھی شامل کریں گے اللہ نے چاہا تو۔ ایک اور واجب بھی ہے، پہلے ہم وہ لے لیتے ہیں۔ ہمارا اگلا واجب ہے، اس کا تعلق ہے طواف زیارت سے۔ طواف زیارت حج کا دوسرا بڑا فرض ہے، وہ فرض تو ہے ہی لیکن اس کے ساتھ کچھ وجوبی احکام بھی جڑے ہوئے ہیں۔ تو طواف زیارت کے ساتھ کیا وجوبی احکام جڑے ہوئے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں طواف زیارت کے حوالے سے واجبات کی تفصیل۔ 16واں واجب طواف زیارت کا اکثر حصہ ایام نہر میں ہونا۔ طواف زیارت حج کا دوسرا رکن ہے جس کے بغیر حج پورا نہیں ہوتا۔ طواف زیارت کے 4 پھیرے رکن ہیں، یعنی ان کے کیے بغیر طواف زیارت کا رکن ادا نہ ہوگا، اور بقیہ 3 پھیرے واجب ہیں۔ طواف زیارت کے کم از کم 4 پھیرے 10 ذی الحجہ کی صبح صادق سے لے کر 12ویں تاریخ کے غروب آفتاب کے درمیان کسی وقت میں کرنا واجب ہیں، البتہ افضل وقت پہلا دن ہے، جبکہ بقیہ 3 پھیرے ایام نہر کے بعد کیے تو ترک واجب نہ ہوا۔ طواف زیارت کے 4 پھیرے ایام نہر میں کرنا ترک کر دیے تو کیا احکام ہوں گے؟ اگر کسی حاجی مرد یا عورت نے طواف زیارت کے 4 پھیروں کو بالکل ترک کر دیا تو وہ احرام سے باہر ہی نہیں ہوا۔ اگر میقات سے گزر گیا تو حکم ہے کہ واپس آ کر طواف زیارت کرے، اور اس صورت میں جدید احرام کی حاجت نہیں کہ طواف زیارت کا اکثر حصہ چھوڑنے کے سبب وہ پہلے ہی احرام کی مکمل پابندیوں سے آزاد نہیں ہوا۔ اگر کسی نے طواف زیارت تو کیا لیکن اس کے اکثر یعنی 4 پھیرے بلا عذر شرعی ایام نہر میں ادا نہیں کیے تو اس پر ایک دم دینا لازم ہوگا۔ عورت ایام نہر کا کل وقت حیض یا نفاس کی حالت میں رہی تو اس تاخیر کے سبب اس پر دم نہیں۔ اگر عورت کو ایام نہر کی ابتدا یا اختتام پر طواف زیارت کے اکثر پھیرے کرنے کا وقت ملا، یا یہ کہ وقت تو ملا لیکن اکثر پھیرے نہ کر سکتی تھی، تو یہاں مختلف صورتیں اور احکام ہیں جن کی تفصیل بہار شریعت وغیرہ کتب سے سیکھی جا سکتی ہے۔ طواف زیارت کے بقیہ 3 پھیرے ایام نہر میں کرنا واجب نہیں بلکہ اس کے بعد بھی کیے جا سکتے ہیں، البتہ سنت یہی ہے کہ پورا طواف ایام نہر میں ہو، بلکہ 7 پھیرے ایک ساتھ ہوں کہ درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو۔ صاحب ماشاءاللہ بڑے پیارے انداز سے یہ طواف زیارہ کے حوالے سے بھی ہمیں پتہ لگا، اور خاص طور پر اسلامی بہنوں کی کافی سوالات ہوتے ہیں، تو اس میں بہت سارے سوالات کی جو ہے نا وہ جوابات ماشاءاللہ مل گئے ہوں گے۔ ہاں، جو یہ بیان کیا گیا کہ طواف زیارت اگر ترک کر دیا تو احرام سے باہر ہی نہیں ہوا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل باہر نہیں ہوا۔ حلق یا تقصیر کے بعد احرام کی ساری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں، ایک پابندی باقی رہتی ہے۔ مرد کے لیے عورتیں، عورتوں کے لیے مرد حلال نہیں ہوتے، تو
وہ پابندی اس وقت ختم ہوتی ہے جب طواف زیارت کے اکثر پھیرے کر لیے جائیں. ٹھیک. تو اکثر پھیرے نہیں کیے تو احرام کی جو پابندیاں باقی رہیں گی، اور کوئی چلا بھی جاتا ہے طواف زیارت کے اکثر پھیرے کیے بغیر، اس پر لازم ہے کہ وہ واپس آئے گا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ وہ میقات سے باہر چلا گیا، مثال کے طور پر پاکستان ہی آ گیا. ٹھیک. اب وہ دوبارہ جب یہ رکن ادا کرنے آئے گا، چونکہ اس کا احرام ختم ہی نہیں ہوا ہے، تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ بغیر احرام کیا ہے، یعنی مطلب نیا احرام نہ باندھے. ہاں، نیا احرام نہیں باندھے. نیا احرام نہ باندھے، وہ آلریڈی احرام کی حالت میں ہے. یعنی کچھ حکم جو احرام کے وہ باقی ہیں اس کے اوپر. تو وہ واپس آئے گا، اور واپس آنے کے بعد طواف زیارت کو ادا کرے گا، تب جا کر اس کا طواف زیارت جو ہے وہ ادا ہوگا. ورنہ کوئی ازالے کی صورت نہیں ہے، کوئی کفارہ اس کا نہیں ہے، کوئی نیابت کی صورت نہیں ہے. اس کا واپس آ کر طواف زیارت کرنا ہی اصل حل ہے. تو چونکہ یہ احرام کے علاوہ کریں گے اس کی جنایت الگ ہے. احرام کا فرض ہے، وہ جنایت الگ ہے، وہ الگ ہے. جو یہاں جو بیان ہوئی اس کا اصل مقصد یہی تھا کہ وقت کے اندر یہ کرنا ہے، اور وقت میں نہ کیا جا سکا تو کیا کیا مسائل پیش آئیں گے، کیا کیا احکام اس پر لاگو ہوں گے. ٹھیک جی، کال چلائیے. میرا نام محمد عتیق الرحمان اتاری ہے، میں عرب سے بات کر رہا ہوں. یہاں پہ میری فیملی رہتی ہے، وزٹ پہ آئی ہوئی ہے. تو میں یہ پوچھنا چاہتا تھا کہ وزٹ پہ جانے کے لیے ہم ادھر آئے ہوئے ہیں، کیا ہم یہاں سے جائیں گے تو ہماری حج قبول ہوگی؟ یہ ہمیں پلیز ذرا بتا دیں. دیکھیں، اصل چیز یہ ہے کہ فیملی کے ساتھ جا کر آپ حج ادا کریں گے، اور حج ادا کرنے کے لیے آپ کو اگر حکومت کی طرف سے اجازت ہی نہیں ہے تو فیملی کو کہاں ٹھہرائیں گے؟ کیونکہ اجازت نہ ہو تو نہ تو خیمے میں بندہ جا سکتا ہے، نہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے وہ استعمال کر سکتا ہے، مینا سے عرفات جانا، عرفات سے واپس آنا، نہ خیمہ سے مل سکے گا، ازدحام، رش، تمام چیزیں. تو اس لیے پہلے یہ ضروری ہے کہ آپ حکومت کی طرف سے اجازت لیں، جو وہاں قانونی فیس ہوتی ہے وہ فیس ادا کریں، اور پھر جو ہے آپ حج ادا کریں. آپ نے یہ نہیں بتایا آپ کہاں سے بات کر رہے ہیں، اس لیے ہم یہ نہیں بتا سکتے. اگر مثال کے طور پر کوئی جدہ میں رہتا ہے تو وہ حج افرادی کر سکتا ہے. ٹھیک. باہر سے آنے والا جو ہے، یعنی میقات کے باہر اگر کوئی رہتا ہے، وہ تینوں حج میں سے کوئی حج ادا کر سکتا ہے. پھر یہ انہوں نے کہا وزٹ ویزے پہ ہیں، تو اگر جدہ میں رہتے ہیں، ممکن ہے ان کی فیملی جو ہے وہ اشہر حج میں آئی ہو اور انہوں نے عمرہ ادا کر لیا ہو، تو پھر حج افراد تو اب نہیں کر سکیں گے، اس کی بھی کنڈیشنز ہوں گی نا. دیکھیں، اگر تو حکومت کی طرف سے اجازت مل جاتی ہے اور تصریح لے لیتے ہیں، قانونی طور پر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، تو جس پر حج فرض ہو وہ تو حج کرے گا نا. جی. اگرچہ کہ اس نے عمرہ کر لیا ہے، وہ مطلب کہ حج کون سا کرے گا؟ ہلی ہو گیا تھا جی. اور اس نے عمرہ ادا کر لیا ہے، حج تو وہ ادا کرے گا. ٹھیک. حج کا احرام باندھے گا، وہ حج کا ہی احرام باندھے گا. اب یہ الگ ایک علمی بحث ہے کہ اس کا حج کون سا ادا ہوا. ٹھیک ہے. اس کا حج افراد ادا ہوا یا اس کا حج تمتع کا ادا ہوا. صورت اگرچہ کہ تمتع کی بن رہی ہے، لیکن ہلی والے کے لیے ہے صرف حج ہی کا احرام. ٹھیک ٹھیک. اگلی کال لیجیے. محمد عدیل اتاری، باب المدینہ کراچی سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے، مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ مسجد الحرام شریف میں کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نمازیوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، جبکہ غالباً طواف میں گزرنا نمازیوں کے آگے سے جائز ہے، لیکن طواف کے بعد بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ نمازیوں کے آگے سے گزر رہے ہوتے ہیں. تو مسجد الحرام شریف میں ایسا کرنا کیسا؟ برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیے، حکم تو گزرنے کا جو حکم ہے وہ تو ایک جیسا ہی ہوگا کہ گزرنا نہیں چاہیے، گزر نہیں سکتے. گزرنے میں جو ہے وہ جو نمازی نماز پڑھ رہا ہے اس کی نماز کی تعظیم کے لیے ایک عمل رکھا گیا ہے، کوئی اس کے آگے سے نہ گزرے. ایک طرح سے اس نمازی کا حق ہے. طواف کرنے والے جو طواف کر رہے ہوتے ہیں وہ گزر سکتے ہیں حالت طواف میں، تو طواف نماز کی طرح ہے تو اس کی اجازت دی گئی ہے، اور اس کے علاوہ اجازت نہیں دی گئی ہے. اب وہ وہاں احتیاط کے تقاضے بڑھ جاتے ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ احتیاط کی جائے. ٹھیک ہے. اگلی کال لیجیے. پوچھنا یہ ہے کہ اگر ذیقعت کے مہینے میں عمرہ کرتے ہیں تو حج کیا واجب ہو جاتا ہے؟ ذیقعت کے مہینے میں اگر عمرہ کر لیا یہ تو حج واجب ہو جاتا ہے. سب سے زیادہ پوچھے جانے والے سوالوں میں سے ایک سوال ہے. ٹھیک. دیکھیں، کسی نے یعنی اس سوال کا جو بطلان ہے
ایک صورت میں تو بڑا ہی واضح ہے نا، کسی نے حج کر لیا تھا، فرض حج ادا کر چکا ہے، اب وہ جا کر ایک عمرہ کراتا ہے دوبارہ اگلے سال، یا طواف کر لیتا ہے اگلے سال حج کے مہینوں میں، تو ہرگز اس پر حج واجب نہیں ہوگا. حج زندگی میں ایک ہی مرتبہ فرض ہے، اور یہ نہیں ہے کہ دوبارہ بھی کوئی صورت بن سکتی ہے. تو نظر کی صورت ہو سکتی ہے، وہ یہاں پائی نہیں جا رہی. کوئی نظر مان لے تو پھر اس پر ممکن واجب ہو جائے. نظر کی صورت ہے، پھر ایسے کفری کلمات اللہ نہ کرے کسی کی زبان سے نکل گئے تو اس کی کچھ علیحدہ صورتیں ہوں، وہ ایک الگ سے صورت ہے. ٹھیک ہے. لیکن جو فرضیت ہے وہ زندگی میں ایک ہی مرتبہ ہے. ٹھیک ہے. تو فرض حج ادا کر لیا تو اب کیسے ممکن ہے کہ آئندہ کسی اور سبب سے جو ہے وہ عمرہ کرنے سے یا طواف کرنے سے دوبارہ فرض ہو جائے؟ یہ لوگوں میں پائی جانے والی بہت بڑی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے. دوسری صورت یہ ہے کہ کسی شخص نے حج نہیں کیا تھا، فرض حج ادا نہیں کیا تھا، عمرہ کرنے گیا. اب عمرہ کرنے میں جو ہے وہ اس کے طے شدہ جدول کے تحت یا بغیر طے شدہ جدول کے بعض اوقات مدینہ منورہ سے واپسی ہوتی ہے جدہ، لیکن کاروان والے کہتے ہیں کہ جی آپ کو پہلے ہم مکہ لے کر جائیں گے، پھر آپ کو جدہ لے کر جائیں گے. تو یوں شوال المکرم میں ان کو عمرہ کرنا پڑ جاتا ہے. ٹھیک. تو حج فرض ہونے کے لیے متعدد شرائط ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر جو ہے وہ روپیہ پیسہ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ حج کے سفر کی قدرت بھی ہے. تو ایسا شخص جو آیا ہی عمرے کے ویزے پر ہے اور شوال کی 5 تاریخ کو اس کو چلے جانا ہے، اس کو واپسی کی کوئی صورت بنے گی نہیں، اور یہاں رکنے کی صورت بھی کوئی قانونی اجازت ملے گی نہیں، تو یہ شرائط تو نہیں پائی جا رہی نا. ٹھیک. تو صرف یہ کہنا کہ جناب شوال کے مہینے میں عمرہ کر لیا تو حج فرض ہو جائے گا، یہ نامکمل بات ہے. شوال یا ذی-القعدہ یا اشہر حج میں یہ نامکمل بات ہے. حج فرض ہونے کے لیے شرائط ہیں، اگر تمام شرائط پائی جائیں گی تو حج فرض ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. اچھا، میں یوں عرض کر رہا ہوں، میں نفی بھی نہیں کر رہا. بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے ان پر حج کی شرائط پائی جاتی ہوں گی، وہ ہر سال عمرے کے لیے آتے ہیں اور 50 آدمیوں کو عمرے کے لیے لا سکتے ہیں، اتنا پیسہ ان کے پاس ہوتا ہے، حج ادا نہیں کرتے. تو ان کے اوپر اگر شرائط پائی جاتی ہیں تو حج فرض ہوگا. ٹھیک. شرائط نہیں پائی جاتی تو حج فرض نہیں ہوگا. جی، کال لیجیے اگلی. غلام اصغر اتاری جدہ سے بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جدہ میں یعنی ہل میں اقامت پذیر ہو، وہ اس کا وطن اقامت ہو، تو وہ اگر حج افراد کرنا چاہے تو وہ بغیر احرام کے حدود حرم میں جا کے حج کے دنوں میں وہاں سے حج کا احرام باندھ سکتا ہے، یا اس کو ہل ہی میں سے احرام باندھ کے جانا ضروری ہے؟ ہلڈی ہے وہ کہاں سے احرام باندھے گا؟ جیسا کہ یہ بڑی تفصیل کے ساتھ بتا رہے ہیں کہ جو حج کرنے والا ہے وہ جدہ میں قیام پذیر ہے، تو جب وہ جدہ میں قیام پذیر ہے تو وہ ہلی ہوا، تو ہلی حج کا احرام ہل سے باندھے گا، یہ ضروری ہے، یعنی یہ واجبات میں سے ہے. جو مکہ میں رہنے والا ہے وہ حج کا احرام مکہ المکرمہ سے باندھے گا، یہ حج کے واجبات میں سے ہے. عمرے کا احرام باندھنا ہوتا تو اس کو بھی ہل میں آنا پڑتا، لیکن حج کا احرام مکی جو ہے وہ مکہ مکرمہ سے ہی باندھتا ہے، اور جو ہلی ہے وہ حج کا احرام ہل سے ہی باندھے گا. یہ ضروری ہے. ٹھیک. اگلی کال لیجیے. محمد اویس اتاری اٹلی کے شہر بیشا سے عرض کر رہا ہوں. مفتی صاحب، آپ نے بھی فرمایا کہ جو شخص طواف زیارت نہیں کرتا تو اس پر احرام کی کچھ پابندیاں باقی رہتی ہیں، تو اگر وہ شخص اگلے سال یا کئی سال بعد پھر دوبارہ وہ حج کرتا ہے تو اس وقت طواف زیارہ کر لیتا ہے تو کیا اس کے احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی؟ دیکھیں، طواف زیارہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے سے ایک طواف رہ گیا تھا وہ طواف آ کر کرنا ہے. اگلے سال حج کیا اور اس حج کا طواف زیارت کیا تو پیچھے والا تو ادا نہیں ہوا نا. ابھی ادا نہیں ہوا، اور پابندی بھی ایک صورت میں احرام کی رہی ان کی. تو جو پہلے والا ہے وہ یعنی کوئی حج کرنے آئے گا تو وہ سب سے پہلے آ کر دیکھا جائے گا وہ کس طرح آیا ہے. تو پہلے تو یہ ہے کہ وہ جیسا کہ لکھا گیا کہ اس کے لیے احرام ضروری نہیں ہے، وہ آئے، آ کے طواف زیارت کرے،
طواف زیارت کرنے کے بعد مکہ المکرمہ میں مقیم ہو جائے گا، تو اب مکہ المکرمہ سے وہ مناسک ادا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ صورت تھوڑی سی محل غور ہے کہ کیا وہ نیا احرام باندھ کر آ سکتا ہے یا نہیں، اور اگر وہ نیا احرام باندھ کر نہیں آتا اور خاص حج کے قصد سے آتا ہے، وہ اس ارادے سے آتا ہے کہ میں جا کر حج کروں گا، اس سال نیا حج کرے گا، نیا حج کروں گا، اور مکہ المکرمہ آتا ہے، تو یہ کیا بغیر احرام کے آنے کے تو اس کو اجازت ہے، تو مکہ المکرمہ میں آ کر حج افراد کرے گا یا نہیں، تھوڑے سے محل غور صورت ہے۔ لیکن بہرحال اگر وہ اگلے سال آتا ہے تو حج اگر کرے گا تو اس حج کا اپنا طواف زیارت ہوگا، وہ پچھلا طواف زیارت اس کو پہلے سے کرنا ہوگا، پچھلا طواف زیارت ختم نہیں ہو جائے گا اس حج کے طواف زیارت کرنے سے۔ یعنی پچھلا یوں کہا جائے کہ پچھلا حج ابھی باقی ہے، حج کا ایک چونکہ رکن اعظم دو خاص طور پہ فرائض میں سے ہے نا، تو ایک وقوف عرفہ تو کر لیا، اب طواف زیارہ اس نے کیا ہی نہیں ہے، تو ابھی تک اس کا یوں کہا جائے کہ انکمپلیٹ پوزیشن ہے، اس کی پوزیشن کمپلیٹ جب ہی ہوگی جب وہ آ کر اپنے اس طواف زیارت کو مکمل کرے گا۔ جی ٹھیک، نان بھائی کوئی کلام ہی پڑھ لیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدنا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کا بہت پیارا کلام ہے، حج کے حوالے سے پیش کرتا ہوں۔ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، رہے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ، بقیع پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، دل ویرا کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ، دل ویرا کو جلووں سے بسانا یا رسول اللہ، مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے، میں عشق بھی پلانا مدنی مدینے والے، میری آنکھ میں سمانا مدنی مدینے والے، بن دل تیرا ٹھکانا مدنی مدینے والے، میری آنکھوں میں تم ہر دم سمانا یا رسول اللہ، دل میرا کو جلووں سے بسانا یا
بلانا یا رسول اللہ، نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لو پھر گنبد خضرا، نظر بھر کر شاہ میں دیکھ لو پھر گنبد خضرا، خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ، خدا را پھر سبب کوئی بنانا یا رسول اللہ، بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ، پائے غوث الورا احمد رضا مرشد ضیاء الدین، پائے غوث الورا احمد رضا مرشد ضیاء الدین، عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ، عطا ہو عشق و مستی کا خزانہ یا رسول اللہ، فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو، فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو، سرے والی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ، اے سبز گنبد والے منظور دعا کرنا، جب وقت نظر دیدار عطا کرنا، اے نور خدا کر آنکھوں میں سما جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، یا در پہ بلا لینا یا خواب میں آ جانا، اے پردہ نشین دل کے پردے میں رہا کرنا، جب وقت نظر آئے دیدار عطا کرنا، فرشتہ موت کا اب آ چکا ہے روح لینے کو، سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ، سرے بالی ذرا جلدی سے آنا یا رسول اللہ، کھلے ہیں دفتر اعمال، ہائے میرا کیا ہوگا، کھلے ہیں دفتر اعمال، ہائے میرا کیا ہوگا، بچانا شافع محشر، بچانا یا رسول
رسول اللہ بچانا شافع محشر بچانا یا رسول اللہ یہ گردہ ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے یہ گردہ ہے نکما ہے یہ جیسا ہے تمہارا ہے تمہیں عطار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ تمہیں سگے عطار آسی کو نبھانا یا رسول اللہ مجھے ہر سال تم حج پر بلانا یا رسول اللہ بلانا اور مدینہ بھی دکھانا یا رسول اللہ. نظر بھر کر پھر دیکھ لوں گنبد خضرا. میں سوچ رہا تھا کہ ایک چیز ایک ہی شکل اور صورت پر اگر ہو، جیسے یہ سیٹ ہوتے ہیں پروگراموں کے، کتنے مرقع اور کتنے حسین حسین سیٹ ہوتے ہیں، لیکن لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ پرانا ہو گیا ہے. باغیچے، پھول کلیاں جن میں لگی ہوں، کچھ عرصے کے بعد لوگ سمجھتے ہیں ان کے ڈیزائن میں تبدیلی کرنی چاہیے. تو ہوتا کیا ہے کہ جو چیزیں عرصہ دراز تک ایک جیسی شکل و صورت پر برقرار رہیں، اس میں انسانی فطرت یہ چاہتی ہے کوئی تبدیلی کی جائے، مزید کوئی نکھار یا خوبصورتی لائی جائے. اللہ اکبر. گنبد خضرا ہے، سبحان جو کا توں ہے. سالہ سال گزر گئے، سبز رنگ ہے اور وہی مسجد شریف کے دروازے ہیں، باب بقی ہے، وہاں باب سلام ہے. عالم یہ ہے کہ گنبد خضرا کو جس وقت بھی دیکھیں ایک الگ منظر ہوتا ہے. صبح اگر دیکھنا ہے تو سحری کے وقت اس کا حسن ایک الگ انداز کا ہوگا، اذان فجر ہو رہی ہوگی اس کا حسن الگ انداز کا ہوگا، فجر پڑھ کر دیکھیں گے اس کا حسن ایک الگ انداز کا ہوگا، فجر کا وقت ختم ہو گیا اس سے دیکھیں گے اس کا حسن ایک الگ انداز کا ہوگا. جس جس گھڑی اور جس جس لمحے گنبد خضرا کو دیکھا جائے اور بارش ہو جائے تو پھر تو ایک الگ ہی کیفیت ہوتی ہے. گنبد خضرا پر ایسا لگتا ہے کہ نور کی شعائیں اس سے پھوٹ رہی ہیں. برستی گنبد خضرا کو چھوتی ہوئی بوندیں، برستی گنبد خضرا کو چھوتی ہوئی بوندیں، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، وہاں پر شان سے بارش برسنا ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے، ہم کو بلانا یا رسول اللہ، ہم کو بلانا یا حبیب اللہ، ہم کو بلانا یا رسول 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 اللہ. کال لیجیے. میرا نام محمد فاروق ہے. مفتی صاحب سے عرض کرنی تھی کہ میرے پاؤں میں عموماً تکلیف رہتی ہے، تو پاؤں کی تکلیف کی وجہ سے کوئی دوائی پاؤں پر لگا سکتا ہوں احرام کی حالت میں؟ جی مفتی صاحب.
پاؤں کی تکلیف کے حوالے سے؟ پاؤں کی تکلیف کے لیے تو دیکھیں گولیاں بھی آتی ہیں، گولیاں کھائی جا سکتی ہیں، تو گولیاں زیادہ مؤثر سمجھی جاتی ہے، لیکن اگر ڈاکٹر نے کوئی ایسی مساج کے لیے کریم وغیرہ لکھ کر دی ہے تو عام طور پر تو ان میں خوشبوئیں ہوتی ہیں، کچھ نہ کچھ خوشبوئیں ہوتی ہیں. تو احرام کی جو حالت ہوتی ہے، جیسے یہاں سے وطن سے جانا ہے تو زیادہ سے زیادہ 1.5 دن ہوتا ہے، تو بندہ گولی وغیرہ کھا کر بھی کام چلا سکتا ہے. تو اگر کوئی ایسی صورت بنتی ہے کہ تکلیف کی شدت ہے اور گولی سے بھی آرام نہیں آنا اور جو کریم لکھ کر دی ہے وہی لگانی پڑے گی، تو مجبوری کی حالت میں تو لگانے کی اجازت دی جائے گی. اس میں یہ ہے کہ پھر وہ قلیل مقدار میں لگایا جائے، جہاں جہاں ضرورت ہے وہاں لگائی جائے، تاکہ جو عضو ہے جتنی ضرورت ہو اس حد تک لگائی جائے. اور یہ الگ بات ہے کہ اس کے بعد کیا جنایت آئے گی، بالکل چھوٹی ملے گی، کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. اس کی ایک الگ تفصیل ہوگی، کتنی لگائی، کن حالات میں لگائی اور کس طرح لگائی. ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے. مفتی صاحب، محمد طارق عزیز عرض کر رہا ہوں دمام سے. میرا سوال یہ ہے کہ میں حجی افراد کرنا چاہ رہا ہوں، تھوڑا تفصیل اس کا بتا دیں، اس میں اور قران میں اور تمتع میں کیا فرق ہے، تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ. جزاک اللہ خیر. حج افراد تو یہ ہے کہ آپ دمام میں ہیں تو میقات سے باہر ہیں، تو آپ میقات سے پہلے جو بھی آپ کے قریبی میقات پڑے گی اس میقات سے پہلے حج کا احرام باندھیں گے. حج کا احرام باندھ کر آپ مکہ المکرمہ جائیں گے. میقات سے پہلے حج کا احرام باندھ لیا، احرام کی نیت کر لی، تلبیہ پڑھ لیا، حج افراد کی نیت کی ہے انہوں نے، تو مکہ المکرمہ پہنچ کے یہ طواف قدوم کریں گے. 7 چکر پر مشتمل ایک طواف ہوگا، طواف قدوم ہوگا. اب یہ اس طواف کے بعد اگر انہوں نے کرنی ہے حج کی سعی، تو اس طواف کے اندر یہ رمل بھی کریں گے، استباع نہیں کریں گے. اچھا، اگر صحیح نہیں کرنی، طواف قدوم میں استباع نہیں کریں گے. اگر صحیح نہیں کرنی تو یعنی رمل اور استباع جو ہے اس طواف میں، اس طواف کے بعد ہے جس میں صحیح ہے. تو اگر یہ صحیح حج کی نہیں کرنی ان کو تو رمل اور استباع نہیں کریں گے. اب یہ پوچھیں گے میں کیا کروں، پہلے کروں کہ بعد میں کروں؟ اگر تو یہ بالکل آخری دنوں میں جا رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر 7 تاریخ کو پہنچے، 8 تاریخ کو پہنچے ہیں، تو یہ دونوں کام کرنا بہت مشکل ہو جائیں گے ان کے لیے. تو حج کی صحیح بعد میں کر لیں گے، وہ زیادہ آسان رہے گا. ٹھیک. تو اس کے بعد یہ مینا چلے جائیں گے، مینا جا کر رات گزاریں گے. اگلی صبح کو جو ہے 9ویں کی جو صبح ہے عرفات کے لیے نکلیں گے، وقوف عرفہ کریں گے. وقوف عرفہ کرنے کے بعد مزدلفہ آئیں گے، یہاں وقوف مزدلفہ کریں گے. پھر یہ دوبارہ مینا آ جائیں گے، رمی کریں گے. رمی کرنے کے بعد چونکہ ان پر قربانی نہیں ہے لہٰذا یہ حلق کریں گے، اور حلق کرنے کے بعد احرام ختم ہو جائے گا. طواف زیارت کریں گے، اور چونکہ یہ آئے ہیں آفاق سے تو بقیہ دنوں کی رمی بھی کریں، وہ تو سب کو ہی کرنی ہے، لیکن آخر میں رمی وغیرہ کرنے کے بعد جو طواف وداع ہے وہ ان کو کرنا ہوگا. طواف وداع کر کے گھر آ جائے، یہ حج افراد ہو جائے گا. مزید جو ہم نے واجبات بیان کیے ہیں اور ایام حج کی مصروفیات بیان کی ہیں ان کو بھی یہ اپنے سامنے رکھیں گے. ٹھیک ہے، کال لیجیے اگلی. میرا نام پرویز حسن، میں لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. طواف زیارہ ہے وہ احرام کی حالت میں جب آپ نے حلق اور مطلب قربانی کے بعد حلق کروا لیا اور اس کے بعد آپ نے احرام اتار دیا اور اپنے سول کپڑے پہن کے پھر طواف زیارہ پہ جانا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ وہ اس میں طواف زیارہ ہو جائے گا یا احرام پہن کے جا کے آپ نے مطلب واپس حرم سے واپس آپ نے مینا میں آنا ہے؟ مسنون طریقہ یہی ہے کہ حلق کر لیا، احرام اتار دیا، عام کپڑے پہن لیے، پھر جا کے آپ نے طواف زیارت کرنا ہے. یہ مسنون طریقہ ہے. لیکن اگر کسی نے حلق سے پہلے ہی طواف زیارت کر لیا احرام کی حالت میں تب بھی طواف زیارت ہو جائے گا. لیکن مسنون یہی ہے کہ احرام سے فارغ ہونے کے بعد پھر طواف زیارت کیا جائے. ٹھیک ہے، اگلی کال لیجیے. میرا نام اظہار احمد ہے، میں ریاض سے بات کر رہا ہوں. سب سے پہلے مفتی صاحب کو میرا سلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور میرا ایک سوال ہے کہ جو لوگ یہاں سے مطلب 2 نمبر سے جاتے ہیں، مطلب بھاگ کے جاتے ہیں بغیر پرمٹ کے، بغیر تشریح کے، تو کیا ان کا حج ہو جاتا ہے؟ 2 نمبر سے دیکھیں، اصل چیز ہے اپنے آپ کو ذلت پر پیش کرنا، قانونی جو ہے وہ گرفت پر پیش کرنا، قانونی مواخذے پر پیش کرنا.
تو مسلمان کے لیے اس طرح کا کوئی عمل کرنے کی اجازت نہیں ہوتی. رہی بات حج کی، تو حج جو ہے ایک مستقل عبادت ہے، اس کے فرائض واجبات وغیرہ ادا کریں گے تو وہ عبادت تو ادا ہو جائے گی، لیکن جو راستہ اختیار کیا ہے اگر وہ غیر قانونی راستہ ہے تو وہ راستہ درست نہیں ہوگا. ٹھیک، اگلی کال لیجیے. میرا نام احمد حسن ہے، میں پاکستان سے لاہور سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اپنا جب یہ رمی کرتے ہیں، رمی کے بعد یعنی کہ حلق کروانا ہوتا ہے، قربانی کروانی ہوتی ہے، قربانی کے بعد حلق کرانا ہوتا ہے، اگر وہ ترتیب میں فرق آ جائے، یعنی کہ پہلے اگر حلق کروا بیٹھے غلطی سے، مطلب جیسے جمعرات سے سنچری پہلے دن مار کے باہر نکلے اور باہر سے وہ اپنا حلق کروا لیا اور بعد میں جا کے پہن لیے کپڑے، اور وہ مطلب چونکہ وہ قربانی کے پیسے ہمارے پرائیویٹ پیٹے میں پہلے جمع تھے، ترتیب میں تھوڑا آگے پیچھے ہو گیا، اب اس کا کیا دم لازم ہے یا اس میں کوئی یہ بتا دیں پلیز، مہربانی ہوگی. لگتا ہے حج کر آئے ہیں، ان کو پورے وہاں کے مشاہدے اور حالات ان کی نگاہوں میں ترتیب واجب ہے. رمی پہلے ہوگی، پہلے دن کی رمی، پھر قربانی ہوگی اور اس کے بعد حلق ہوگا، یہ ترتیب واجب ہے. اگر کسی نے قربانی پہلے کر لی پھر رمی کی، یا پہلے حلق کر لیا پھر قربانی کی، تو ترتیب خراب ہو گئی. ترتیب واجب تھی، اس ترتیب کو بگاڑنے پر دم واجب ہوگا. صحیح جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. پوچھنا تھا کہ جو حج تمتع پہ جاتے ہیں تو عمرہ کر کے تو وہ اپنا احرام کھول دیں گے، اور حج میں کچھ ایام باقی ہیں، تو کیا ان ایام میں وہ دوسرے عمرے کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ عمرے تو ادا ہو جائیں گے، لیکن بہتر یہ ہے کہ وہ حج کے بعد عمرے کریں. تو ایک تو یہ ہے کہ تھکاوٹ ہو جائے گی، اور پھر حج سے پہلے عمروں میں علماء کا اختلاف بھی ہے، اختلاف سے بچنا بہتر ہے، لیکن عمرے تو ادا ہو جائیں گے، کسی قسم کا گناہ بھی نہیں ہے. تو یہ ہے زیادہ بہتر یہ کہ حج کے بعد کیے جائیں. ٹھیک، اگلی کال لیجیے. میرا نام عبدالحمید ہے، میں کراچی سے بول رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ حج کے لیے آدمی جاتا ہے، اگر حج کے لیے یہاں سے پاکستان سے کہیں سے باہر سے گیا مکہ شریف، تو وہ پہلی یکم ذوالحج کو پہنچے گا. یکم ذوالحج کو پہنچنے کے بعد وہاں عمرہ کرے گا. عمرے کے بعد وہ کیا صحیح تو ہوگی مگر حلق کروائے گا کیا؟ کیونکہ پہلی تاریخ کے بعد جو ہے نا وہ بال کاٹنا، ناخن کاٹنا منع ہوتا ہے. یہ معلوم کرنا تھا. اور دوسرا یہ معلوم کرنا تھا کہ آدمی ہاتھ میں اپنا رومال لے سکتا ہے؟ رومال کنارے سلائی کری بھی ہوتی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ بال ناخن کاٹنا منع نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے. اگر کوئی کاٹ لیتا ہے تو جائز ضرور ہے، لیکن یہ نہ کاٹنا افضل یہ ہے کہ نہ کاٹے. ٹھیک ہے. لیکن ان پر تو واجب ہے. آج جو واجبات بیان ہوئے ہیں یہ عمرہ کرنے جا رہے ہیں، اس میں ہم نے تفصیل بیان کی ہے کہ احرام سے نکلنے کے لیے حلق یا تقصیر یہ شرعاً واجب ہے. ٹھیک، عمرے والے کے لیے بھی واجب ہے اور حج کا احرام اتارنے کے لیے بھی واجب ہے. تو ان کو یہ کام کرنے پڑیں گے. تو اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ شریعت کی جو تعلیمات ہیں وہ کئی زاویوں سے دیکھنی پڑتی ہیں، ایک ہی زاویے سے نہیں دیکھنی ہوتی. اسی لیے جو ہے وہ شرعی رہنمائی لینے کی اہمیت ہے، علماء سے پوچھنے کی اہمیت ہے. اگر ایک ہی زاویے سے دیکھتے ہوئے خود فیصلہ کرتے چلے گئے تو بہت بڑی بڑی غلطیاں ہو جاتی ہیں. اگلا سلسلہ ان معنوں میں اس سال کے احکام حج کا آخری سلسلہ ہوگا، جس میں کچھ واجبات جو رہ گئے ہیں ابتداءً ہم اسے چلائیں گے، اور پھر مدینے کی حاضری کے آداب بھی سیکھ پائیں گے. اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ ان سلسلوں کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ظاہر نصیب کہ ہمیں حاضری مدینہ نصیب ہو جائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک